جس طرح پہلے بات ہو رہی تھی نا ریٹرننگ آفیسرز کے حوالے سے، ان کی ٹریننگ کے حوالے سے، ان کی ٹریننگ الیکشن شیڈول آنے سے پہلے اس لیے امپارٹنٹ ہوتی ہے کیونکہ جب الیکشن شیڈول آتا ہے، فرض کیا کہ آج وہ الیکشن شیڈول جاری کر دیتے ہیں اور سوموار سے آگے کاغذات نامزدگی شروع ہو جاتی ہے، تو جب تک آپ کے پاس ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر یا ریٹرننگ آفیسر موجود نہیں ہوں گے تو وہ والا عمل الیکشن کا شروع نہیں ہو سکتا، کیونکہ اگر کوئی ادھر کاغذات نامزدگی کے لیے جاتا ہے یا کسی نے کوئی جمع کرانے ہیں تو ان لوگوں کی اگر ٹریننگ جاری رہے گی تو پھر تو وہ معاملہ ہو ہی نہیں پائے گا، تو لہٰذا ٹریننگ تو ضروری تھی۔ اچھا، دوسرا یہ ہے کہ میں اوورآل ویسے جتنا ابھی تک سمجھ پایا ہوں اور اپنی انفارمیشن کی بنیاد پہ کہ الیکشن کے حوالے سے کوئی الیکشن کمیشن نے کوئی تاخیر نہیں کی، بلکہ انہوں نے کوشش کیا ہے کہ جو ٹائم کو ہم بچا سکتے ہیں وہ بھی بچائیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ حلقہ بندیوں والا معاملہ تھا اور تمام پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ انہوں نے مشاورت کی، اور اس کے بعد ایون جو پیپلز پارٹی والے ہیں یہ گئے تھے اور یہ کہہ رہے تھے جی کہ الیکشن آپ جو ہے لیٹ کرا رہے ہیں، وہ حلقہ بندیوں کا بھی درمیان میں ان کو بھی اگنور کر رہے تھے، تو اس ٹائم الیکشن کمیشن نے کہا انہی کو پیپلز پارٹی کو کہ بلاول بھٹو جو اسی کیبنٹ کا حصہ تھے کہ جس نے مردم شماری کی منظوری دی تھی، جس کے بعد ہمارا ایک آئینی ریکوائرمنٹ ہے کہ ہم نے یہ حلقہ بندیاں کرانی تھیں، اب جو ہے اس ٹائم انہوں نے مزید 15 دن اور کم کر دیے، ٹھیک ہے، جو حلقہ بندیوں کے حوالے سے بھی جو ٹائم وہ تھوڑی بہت کو ونڈو بچتی تھی وہ بھی انہوں نے ختم کر دی تاکہ ہم الیکشن کو جلدی کرا دیں۔ الیکشن کمیشن کا انیشلی پلان یہ تھا کہ ہم جنوری کے اینڈ پر الیکشن کرائیں گے، بعد میں سپریم کورٹ درمیان میں آئی اور یہ معاملہ جو ہے وہ 11 فروری سے ہوتا تھا 8 فروری تک آ گیا۔ اب یہ جو لاہور میں ہوا ہے اور جو اوورآل جو ہے یہ سپریم کورٹ والا جو معاملہ ہے، اس سے جس طرح بینظیر بات کر رہی تھی، میرا خیال ہے کہ اب ابہام رہنا نہیں چاہیے۔ بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ ہمارے ملک میں جب چیزیں چلتی ہیں تو جب تک ہو نہیں جاتی تو اس ٹائم تک، آج بھی میں نے دیکھا ہے، یعنی کہ آج مجھے کئی لوگ پوچھ رہے تھے بلکہ میں بڑا ایجیٹیٹ فیل کر رہا تھا، لیکن یہ ہے کہ جو پوچھنے والے ہیں انہوں نے بھی، وہ بھی اس ملک کے شہری ہیں کہ جس طریقے سے بے یقینی سے صورتحال بدلتی ہے، چیزیں ہوتی ہیں، وعدے کچھ ہوتے ہیں اور ہمارا سسٹم پہ اوورآل ایک سوالیہ نشان بھی ہے، تو لیکن یہ ہے کہ جو ابھی سپریم کورٹ کی طرف سے ایک گارنٹی آئی ہے یا سپریم کورٹ نے جس طریقے سے اس معاملے کو غیر معمولی طور پہ سنجیدگی کا مظاہرہ کیا ہے تو وہ بہت اچھا ہے۔ اگر سپریم کورٹ اس معاملے میں مداخلت نہ کرتی تو جو کورٹ کا آرڈر آ گیا، کورٹ کے آرڈر کے بعد کچھ نہیں ہو سکتا۔ اب یہ دیکھیں نا، کورٹ کا جو آرڈر ہے لاہور ہائی کورٹ کا اور ایون پشاور ہائی کورٹ کا، ہو کیا رہا ہے، ہو یہ رہا ہے کہ کوئی بندہ پٹیشن لے کر چلا جاتا ہے الیکشن کمیشن کے حوالے سے، الیکشن کمیشن کو نوٹس بھی جاری نہیں کیا جاتا اور ادھر سے سٹے ہو جاتا ہے، اس کے بعد الیکشن کمیشن جو ہے اس کے بھی ہاتھ پاؤں بند ہو جاتے ہیں کہ ہم کیا کریں۔ تو اوورآل میرے خیال ہے کہ آل ویل دیٹ اینڈز ویل، امید تو یہی ہے کہ آگے معاملہ اب چل پڑے۔ یہ میرے خیال ہے کہ جو ایک وکیل کے پارٹ پہ آئی ڈونٹ نو کہ اس کو الیکشن کمیشن کے پارٹ پہ یہ اس کو بھی اپڈیٹ ہونا چاہیے تھا، الیکشن کمیشن کو بھی بتانا چاہیے تھا، لیکن جو کل معاملہ ہوا سپریم کورٹ کی اگر مداخلت نہ ہوتی تو اس ٹائم تک تو سچویشن ان کلیئر تھی کہ جو ایک رکنی بینچ ہے لاہور ہائی کورٹ کا، اس نے جو فیصلہ دے دیا ہے، اس کے بعد انہوں نے لارجر بینچ کا انتظار کرنا تھا کہ لارجر بینچ جو ہے وہ کب کرتا ہے۔ کل جب ہل جل ہوئی ہے تو اس کے بعد لارجر بینچ بھی بنا ہے، ایک دن پہلے گزرا ہے، ہائی کورٹ نے کوئی لارجر بینچ نہیں بنایا۔ معذرت کے ساتھ تو الیکشن کمیشن چاہتا تو اس کو چیلنج کر سکتا تھا نا سپریم کورٹ میں، ایک دن کا الیکشن کمیشن نے بھی انتظار کیا اور کب سے الیکشن کمیشن سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ آپ ایٹ لیسٹ اسکیڈول کا تو اعلان کریں وہاں پر بھی، لیکن عمر سمجھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کا اتنا قصور نہیں ہے۔ عمر، ابھی آپ نے کہا کہ آپ تو ان کے کانڈکٹ سے بڑے وہ ہیں، مطمئن ہیں، یہ تو اطمینان بخش نہیں ہے کانڈکٹ۔ نہیں علینا، ہمارے پارٹ پر بھی اگر ہم اپنے میڈیا کی بات کریں، کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی سائٹ پہ کوئی بعض اوقات ہوم ورک نہ ہونے کی وجہ سے چیزیں ہو جاتی ہیں، وہ ضروری نہیں ہوتا کہ کسی کی کوئی ضروری ہے کہ بدنیتی شامل ہو۔ میں اوورآل کنڈکٹ کی بات کر رہا ہوں کہ اوورآل مجھے کوئی ایسی کوئی بدنیتی نظر نہیں آئی، یہ جو کوئی بہت ساری چیزیں جو نہیں ہو رہی ہیں۔ اب یہ دیکھیں نا، جو لاہور والا واقعہ ہے یہ الیکشن کمیشن کے لیے ایک بہت بڑا سرپرائز تھا کہ لاہور میں کیا ہوا ہے، اور فیصلہ بھی انہوں نے رات کے ٹائم جاری کیا ہے کہ جیسے ایک سرپرائز دینے کے لیے جاری کیا ہے۔ تو اب میں بھی وہ بھی کنفیوز ہو گئے ہوں کہ ہم نے سپریم کورٹ کی طرف جانا ہے یا ہائی کورٹ کی طرف جانا ہے۔ ایک بات جو وضاحت طلب ہے میرے لیے، میرے پاس اس پہ انفارمیشن نہیں ہے، لیکن
مجھے یہ بھی ابھی کلیئر نہیں ہے کہ یہ جو سپریم کورٹ والا معاملہ ہے اس میں کیا الیکشن کمیشن نے کوئی ان سے کوئی بیک ڈور کانٹیکٹ پہلے کیا ہے کہ آپ بتائیں کہ آپ کو ہم ڈیٹ دے رہے ہیں, ادھر ہائی کورٹ والے جو ہیں انہوں نے روک لیا ہے تو ہم کیا کریں. ٹھیک ہے, تو عین ممکن ہے کہ انہی طرف سے بات گئی ہو, یہ مجھے نہیں آئیڈیا. لیکن میں اوورال کنڈکٹ کی بات کر رہا ہوں کہ اوورال کنڈکٹ ٹھیک ہے, بعض اوقات کسی جگہ پہ ایک ابہام ہو سکتا ہے, الیکشن کمیشن کو بھی کنفیوژن ہو سکتی ہے, لیکن جو ان کا کوئی لیٹ کرانے والی مجھے کوئی ایسی انٹینشن ان کی نظر نہیں آتی, یا وہ کسی ایسے پلان کا حصہ